السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک تاجر کی لوگوں کے ساتھ زیادتی کا انوکھا اور خوفناک انجام۔ میں کچھ عرصے پہلے بھارت کے شہر دہلی گیا تھا۔ وہاں ایک بزرگ سکھ سردار صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ اتفاق سے میرے راولپنڈی شہر سے تعلق رکھتے تھے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے اپنی زندگی سے لپٹی کہانی یوں سنائی۔ ہمارا خاندان تقسیم ہند سے پہلے راولپنڈی شہر کے علاقے صرافہ بازار میں رہتا تھا۔ میرے بابو جی، جن کا نام سویرا رام تھا، وہ اس شہر میں ایک سونار کے پاس ملازمت کیا کرتے تھے۔ ان کا مالک گلاب سنگھ اگرچہ اس زمانے میں لکھپتی تھا، لیکن وہ فطرتاً طبیعتاً انتہائی کنجوس تھا۔ وہ پتا جی کو ماہانہ تنخواہ بڑے رو رو کر دیا کرتا تھا۔ پتا جی جسمانی طور پر ٹانگوں سے اپاہج اور تعلیمی لحاظ سے بالکل ان پڑھ تھے۔ کوئی کام آتا نہ تھا۔ ان کا گلاب سنگھ کے پاس نوکری کرنا صرف مجبوری کے سودے کا نام تھا۔ وہ قلیل تنخواہ میں ہمارے پریوار کا پیٹ بڑی مشکل سے پال رہے تھے۔ وہ فطری طور پر انتہائی شریف النفس اور اپنے کام سے کام رکھنے والے انسان تھے۔ وہ جب کبھی اپنے مالک سے تنخواہ بڑھانے کو کہتے تو وہ بڑی میٹھی زبان سے انہیں ٹال دیتا۔ پتا جی کا ایک دوست لکڑی کا کام جاننے والا ایک مستری تھا۔ اس کا نام روہیل تھا۔ پتا جی اس کے پاس اکثر جایا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ گلاب سنگھ نے پتا جی کو کہا کہ میں نے دکان کے اندر کچھ لکڑی کا کام کروانا ہے۔ وہ بڑا اکڑ خان ہے، تم روہیل کو کہو کہ وہ میرا کام کر دے، میں اس کو جائز مزدوری دوں گا۔ میرے سیدھے سادھے پتا جی مان گئے۔ انہوں نے جب روہیل سے بات کی تو اس پر اس نے کہا کہ دیکھو، تیرا مالک سونار ہے، بڑا کنجوس سمٹی انسان ہے، نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے میری مزدوری دینے میں ڈنڈی مارے گا، پر پتہ نہیں کیوں میرے پتا جی نے اسے کہا کہ اول تو وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ تیری اجرت دے دے گا، اور نہ بھی دے سکا تو میں تجھے دوں گا۔ پتا جی اپنے مالک گلاب سنگھ کے پاس گئے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ روہیل کو میں نے تیار کر لیا ہے، آپ بھگوان کے واسطے اسے پوری طے شدہ مزدوری دے دینا۔ گلاب سنگھ نے ایک بار پھر میٹھی زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں ضرور دوں گا۔ روہیل اور اس کے درمیان دکان میں لکڑی کا کام کرنے کا معاوضہ ٹھیکے کی صورت میں اس زمانے میں 400 روپے میں طے پایا۔ گلاب سنگھ نے اسے 30 روپے ایڈوانس دے دیے اور اسے کہا کہ کام جب تک ہوتا رہے گا تو وہ روزانہ 30 روپے دے گا، اور جب کام مکمل ہو جائے گا تو بقیہ رقم وہ اسے دے دے گا۔ روہیل نے کام ختم کرنے کے لیے اسے 10 روز بتائے۔ روہیل نے پتا جی کو بتایا کہ اس کی عید قریب ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد کام ختم کر کے جو گلاب سنگھ سے بقایا ملیں گے تو وہ ان سے اپنی بیوی بچوں کے لیے خریداری کرے گا۔ روہیل نے بڑا دل لگا کر 10 دن کا کام تقریباً 1 ہفتے میں مکمل کر لیا۔ جب کام مکمل ہو گیا، اس نے اپنے بقایا 250 روپے مانگے تو گلاب سنگھ نے اپنی روایتی کمینگی اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے الٹا اسے مصنوعی طور پر غصہ دکھلاتے ہوئے کہا کہ تو نے میری دکان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تجھے میں نے ایسا کہا تھا تو نے ویسا کر دیا۔ اس نے کام میں 1000 کیڑے نکالے۔ روہیل نے اسے سمجھایا کہ سردار صاحب، میں نے اپنا کام بڑے اطمینان، دلجوئی اور صحیح طریقے سے کیا ہے، لہٰذا آپ مجھے بقایا 250 روپے دے دیں۔ دوسری جانب گلاب سنگھ بھی بضد ہو گیا کہ میں تجھے ایک تھیلا نہ دوں گا۔ پھر روہیل سیدھا پتا جی کے پاس آیا اور اس نے انہیں بتایا کہ وہ بقایا پیسے دلوائیں۔ پتا جی درمیان میں خوامخواہ پھنس گئے۔ انہوں نے اسے تسلی دی کہ وہ گلاب سنگھ سے کل بات کریں گے، وہ حسب وعدہ اور طے شدہ اجرت کے مطابق روہیل کو بقایا پیسے دے دیں۔ تو اس پر وہ الٹا مصنوعی طور پر آگ بگولا ہو کر کہنے لگا کہ روہیل نے تو میری ساری دکان میں الٹا سیدھا بے مقصد لکڑی کا کام کر کے میری تو دکان کی شکل بگاڑ دی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اتفاق سے روہیل گلاب کے ایک بزرگ پڑوسی کو لے آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو، آپ فیصلہ کریں کہ میں نے اس دکان کا کام صحیح کیا ہے کہ نہیں۔ اس بزرگ نے دکان کو بغور دیکھا تو انہوں نے گلاب سنگھ کو کہا، میں نے بھگوان کو جان دینی ہے، سچی بات ہے، روہیل نے تیرا کام بالکل 16 آنے کھڑا کیا ہے، لہٰذا اب تجھے چاہیے کہ اسے بقایا رقم دے دے۔
گلاب سنگھ مسلسل اپنی کمینی فطرت پر اڑا رہا کہ اس نے پھر صاف طور پر انکار کر دیا کہ میں ایک دھیلا بھی بقایا نہ دوں گا، بلکہ روہیل اسے 300 روپے ہرجانہ دے گا۔ روہیل نے ہاتھ جوڑ کر التجائی انداز میں اس سے کہا کہ میرے بچوں کی عید خراب نہ کر، میں غریب آدمی ہوں، خدا کے لیے مجھے بقایا مزدوری دے دو۔ گلاب سنگھ نے اسے دھتکارتے ہوئے کہا کہ چل بھاگ یہاں سے، میں اپنی مزدوری مانگ رہا ہوں۔ روہیل نے پہلی دفعہ اڑتے ہوئے کہا، زیادہ دھونس دکھائے گا تو یاد رکھ تجھے پولیس کے حوالے کر کے تیرے کولہے توڑوا دوں گا۔ گلاب سنگھ نے اسے چلاتے ہوئے کہا۔ پتا جی نے بھی مالک کو زور دیا کہ وہ بقایا رقم دے دیں۔ اس نے باپو کی طرف زہریلی آنکھوں سے دیکھا اور انہیں کہا کہ میں تجھے ابھی نوکری سے فارغ کرتا ہوں، تو اپنا راستہ ناپ۔ اس کمظرف نے کھڑے کھڑے بلا مقصد بے قصور انہیں نوکری سے فارغ کر دیا۔ رات کو جب روہیل ہمارے گھر آیا تو پتا جی نے اس کے قدموں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اس نے مجھے بھی اپنی نوکری سے نکال دیا ہے، لیکن میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے نہ دیے میں تجھے پیسے دے دوں گا، تو اپنے وعدے کے مطابق میں تیرا قرض اتاروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس پر روہیل نے انہیں کہا کہ مجھے ہر صورت اپنی رقم چاہیے، کیونکہ تم نے گارنٹی دی تھی۔ پریشان کن حالات میں میری ماتا جی پتا جی کی نوکری چھوٹنے کی وجہ سے پہلے ہی غمزدہ تھیں۔ آگے بڑھیں اور انہوں نے اسے کہا کہ بھائی، اس وقت ہم پہلے ہی معاشی طور پر پریشان ہیں، ہمیں اور پریشان نہ کرو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارا قرضہ چکا دیں گے۔ وہ اچھا پھر آؤں گا کہہ کر چلا گیا۔ پتا جی کی بے روزگاری کی وجہ سے فاقوں نے ڈیرے جما لیے۔ مالک مکان بھی کرائے کا تقاضا تذلیل کے انداز میں کر کے جاتا۔ ہمیں پتہ چلا کہ روہیل کے خاندان نے اپنی عید بڑی پھیکی بغیر کپڑوں سے گزاری، جبکہ اس کی بیوی ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی۔ اسے اس کا بھی بہت قلق تھا۔ ایک دن میں ماتا جی کے ساتھ بازار میں سبزی لینے جا رہا تھا کہ اچانک وہ نظر آ گیا۔ ماتا جی نے مجھے کہا کہ پریم، ذرا جلدی قدم بڑھاؤ، وہ سامنے سے آ رہا ہے، یہ یقیناً ہم سے رقم کا تقاضا کرے گا۔ ماتا اور میں نے اس سے کتراتے ہوئے تیز تیز قدم بڑھانا شروع کر دیے، لیکن بدقسمتی سے وہ اچانک ہمارے سامنے آ گیا۔ ماتا جی نے گھبراہٹ کے عالم میں اس کی شکل دیکھتے ہی کہا کہ بھائی، ہم تمہارے پیسے جلد چکا دیں گے، ہمیں کچھ روز کا وقت اور دے دو۔ تمہیں معلوم ہے کہ پریم کے باپو کو گلاب سنگھ نے نوکری سے فارغ کر دیا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ میں تم سے ایک شرط پر تمہاری جانب سے دی گئی گارنٹی کی بقایا رقم نہیں مانگتا، بس تم میرا ایک کام کر دو۔ وہ کیا کام ہے؟ اس نے اپنی قمیض کی جیب سے ایک پرانی سی کالی ہڈی نکالی اور ماتا جی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے کسی طرح گلاب سنگھ کی دکان پر رکھوا دوں۔ پر یہ ہے کیا؟ ماتا جی نے روہیل سے پوچھا۔ ارے بھائی، یہ ایسی گیدڑ سنگھی ہے جس کی بنا پر دیکھنا یہ ہڈی اس کی سونے کی دکان کو مٹی کا ٹھیکرا بنا دے گی، اور اس کو بھی۔ اس وقت مالی حالات سے مجبور ماتا جی نے اسی میں اپنی عافیت سمجھی۔ انہوں نے وہ ہڈی اس کے ہاتھوں سے لے لی اور اسے کہا کہ تیرا کام ضرور کر دیں گے، لیکن اب تو ہمارے گھر روپوں کا تقاضا نہ کرنے آنا۔ پریم اس کی دکان پر یہ ہڈی رکھ آئے گا۔ روہیل بولا، لیکن یہ بات تم نے کسی بھی قیمت پر سویرا رام کو نہیں بتانی۔ ہاں ہاں، وعدہ ہے، ماتا جی نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ اس نے آخری بات یہ کہی کہ میں یہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوراً گلاب سنگھ کی اس وعدہ خلافی، بدنیتی، کمظرفی کی سزا دینے کی خاطر یہ دل کو ناپسند آنے والا میں کام کر رہا ہوں۔ گلاب سنگھ کی دکان پر جس ٹی سٹال کا لڑکا چائے لے کر جاتا تھا، اس سے میری کچھ واقفیت تھی۔ اسے میں نے 2 روپے کا لالچ دے کر کہا کہ تم اس ہڈی کو گلاب سنگھ کی دکان میں چھپا کر رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں پتا جی کو بازار میں ایک دکان میں نوکری مل گئی۔ انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی تنخواہ سے روہیل کے لیے پیسے بچانا شروع کر دیے۔ انہیں اس ہڈی کا بالکل بھی علم نہ تھا جو میں نے چائے والے لڑکے کے ذریعے اس کی دکان پر رکھوائی تھی۔ ایک دن پتا جی بہت گھبراہٹ کے عالم میں گھر آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اچانک میرے پچھلے مالک گلاب سنگھ کی مالی اور جسمانی حالت انتہائی خراب ہو گئی ہے۔ وہ مجھے آج سرے راہ انتہائی نقاہت کے عالم میں ملا تھا۔ مجھ سے اس کی وہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ماتا جی نے انہیں کہا کہ دفع کریں اسے مر جانے دیں، وہ ہے ہی کمظرف، لالچی، کنجوس اور ظالم تاجر۔ جواباً پتا جی نے غصے کے عالم میں کہا کہ میں نے اس کا نمک کھایا ہے، جو بھی ہے انسانیت کے ناطے مجھے اس پر ترس آ رہا ہے۔
تھوڑی دیر بعد جب وہ چلے گئے تو ماتا جی نے مجھے کہا کہ دیکھا واقعی وہ ہڈی اپنا رنگ دکھلا رہی ہے۔ گلاب سنگھ کے بارے میں خبریں آ رہی تھیں کہ اس کی جسمانی صحت انتہائی بدحال ہو گئی ہے۔ اسے پھیپھڑوں، دماغی خلل اور دیگر بیماریوں کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، اور یہی نہیں اس کے کاروبار میں نیستی پڑ گئی ہے۔ نقصان در نقصان کا ازدہا اسے روزانہ ڈس رہا ہے۔ پتا جی خوامخواہ اس کے غم میں گھلنے لگے تھے۔ وہ ایک وفادار اور انسانیت سے محبت کرنے والے شخص جو تھے۔ ایک بار نہ جانے کیوں ماتا جی کے منہ سے بھانڈا پھوٹ گیا کہ روہیل نے پریم کے ہاتھوں گلاب سنگھ کی دکان میں کسی عامل کی پڑی ہوئی کوئی ہڈی رکھوائی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ پتا جی آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے ماتا جی کو خوب بے عزت کیا۔ وہ اسی حالت میں سیدھا گلاب سنگھ کے گھر پہنچ گئے جہاں وہ شدید بیمار پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے ساری بات سچ سچ اسے بتا دی۔ تھوڑی دیر بعد بیمار گلاب سنگھ اور اس کے بیٹے میرے پاس آئے۔ میں سہم کر اپنی ماتا جی کے دامن سے لپٹ گیا۔ پتا جی نے میرے کان مروڑے اور کہا کہ چل بتا کہ تو نے روہیل کے ہاتھ سے ہڈی کہاں پر رکھوائی ہے۔ میں شروع میں کانپا ڈرا، پھر میں نے ساری صورتحال بتا دی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ گلاب سنگھ اور اس کے بیٹے ہمارے گھر آ گئے۔ وہ مجھے لے کر سب سے پہلے روہیل کے گھر گئے، وہاں اس کی خوب ٹھکائی کی اور اسے کہا کہ بتا وہ ہڈی کیسی تھی اور کس سے پڑوائی تھی۔ اس پر اس نے بتایا کہ اس نے یہ ہڈی علاقہ واہ کینٹ راولپنڈی کے قریب جو موجود ہے وہاں سے ایک ہندو عامل سے پڑوائی تھی، اور اس کا کام یہ ہے کہ اسے جہاں رکھ دیا جائے وہ اسے برباد کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ اس نے سارا ملبہ مجھ پر پھینک دیا کہ وہ ہڈی تو اس نے رکھوائی تھی۔ جب میرے پتا جی نے میری خوب دھنائی کی تو میں انہیں چائے والے لڑکے کے پاس لے گیا۔ جب میں انہیں اس ٹی سٹال میں لے کر پہنچا تو وہاں اس کے مالک نے بتایا کہ وہ تو اپنا کام چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ پھر اسے جگہ جگہ تلاش کروایا گیا، اس کا پتہ نہ چلا۔ بالآخر گلاب سنگھ کو کسی نے مشورہ دیا کہ دکان کا کونا کونا چھانا جائے کہ اس کی یہ ہڈی کہاں چھپائی ہوئی ہے، لہٰذا پھر ایسا ہی کیا گیا۔ لوگوں نے جگہ جگہ سے اس دکان کو بری طرح ادھیڑ ڈالا۔ دکان میں لکڑی کا کام جو روہیل نے کر کے دیا تھا اس سے کہیں زیادہ دکان ادھیڑنے سے برباد ہو گیا تھا۔ اس زمانے کے لحاظ سے 1000 روپے کی پھکی کنجوس گلاب سنگھ کو پڑ گئی، اور جو روپیہ پیسہ اس کے علاج پر خرچ آیا وہ علیحدہ تھا۔ 2-4 روز کی کڑی محنت چھان بین کے بعد آخرکار وہ ہڈی ملی۔ اسے بڑی حقارت سے ٹھوکر مار کر باہر پھینک دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد ہم تقریباً 1 سال راولپنڈی کے اس علاقے میں رہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس دوران گلاب سنگھ کی نہ صرف صحت بہتر ہو گئی بلکہ اس کا ڈوبا کاروبار پھر سے بہتر ہو گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد بڑے بڑے تاجروں نے عبرت پکڑی کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا اور اس کو اس کی محنت اور مزدوری کی اجرت نہ دینا باعث وبال بھی بن سکتا ہے۔